عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے کہ خداوند نے مجھے میری زندگی میں عطا فرمایا تاکہ میں خداوند کے حضور سر بسجدہ ہو کر کہوں تشکر، شکریہ، ممنون، مشکور و ممنون ہوں اے خداوند، اس نئے صبح کے لیے، نئے دن کے لیے، اس وقت کے لیے جو تو نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں دیار زندگاں میں ایک اور دن رہ کر تجھے جلال دے سکوں، تیرا کلام پڑھ سکوں اور اس کلام کو انسانوں تک، اپنے ہم نوعوں تک پہنچا سکوں۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ خداوند کا یہ مقدس کلام ہمارے لیے بہت اہم ہے، بلکہ سب سے اہم ترین ہماری زندگی میں، اس دنیا کے سفر میں ہے۔ وہ جیسے کہ کسی نے بائبل کو BIBLE، یا بائبل جو ہے وہ ببلیو لاطین سے لی گئی ہے، مگر آپ اپنے لیے کچھ بھی اسے بنائیں، مگر کسی نے کیا خوبصورت BIBLE کو واضح طور پر سمجھایا ہے کہ بائبل کے معنی کیا ہے۔ بیسک انفارمیشن بیفور لیونگ ارتھ۔ بیسک انفارمیشن، بیسک یعنی ابتدائی انفارمیشن، وہ انفارمیشن جو آپ کو چاہیے اس سے پہلے کہ آپ اس دنیا سے کوچ کریں، یہ آپ کے لیے خلاصہ کلام، آپ کے لیے ایک انفارمیشن ہے، آپ کو اطلاع دی جاتی ہے، آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ خدا کے اس کلام کو پڑھو، کیونکہ اسی میں آپ کی عاقبت کا دار و مدار ہے۔ صرف اسی میں وہ لکھائی ہے جس کے وسیلے سے آپ جلال کو جا سکیں گے۔ وہ سارے پیغام جو ہیں، وہ سارے کے سارے اطلاعات جو ہیں، خداوند نے اس کتاب میں ہمارے لیے رکھی ہے۔ اب دنیا میں بہت سے کتب ہیں، بہت سے کتب ہیں، کسی کا کوئی نام، کسی کا کوئی نام، کوئی بھگوت گیتا ہوا، ستیہ پرکاش ہوئے، قرآن ہوا، گرو گرنتھا ہوئے، اور بہت سے کتابیں ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں خدا سے نزدیک ہونے کے لیے، مگر ان میں سے کسی بھی کتاب کا نام کتاب نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ہی کتاب ہے جس کا نام ہی کتاب ہے، کتاب مقدس۔ بائبل کے معنی ہے کتاب، کتاب مقدس ہے۔ یہ کیا خوب ہی نام رکھا ہے۔ یہ مجموعہ جو پرانے اور نئے عہد نامے کا ہے، ہمارے لیے خدا کی خوشخبری ہمارے لیے مہیا فرماتا ہے، خدا کی طرف سے خوشخبری۔ اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ خدا نے انسانوں سے محبت رکھی اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تا انسانوں میں سے کوئی بھی اگر اس پر ایمان لائے، اعتماد کرے، تو وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ اس سے بڑھ کر خوشخبری کیا ہے؟ خداوند کی طرف سے خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ
यीशु की तरफ लौट के आओ और वो तुम्हें आराम देगा। ये क्लिप जरा देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावन इस छोटे से क्लिप के वसीले से आपके दिलों को छुएगा। आज एक और क्लिप भी दिखाएंगे। जीसस बोट नामी एक म्यूजियम में, जहां मैं इस्राएल में गया, वहां पर पैगाम रिकॉर्ड किया और उस बोट को, उस कश्ती को, उस नाव को, जो कि 2000 साल इसकी कदामत है, उसकी डेडिकेशन सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह और उनके शागिर्दों के नाम है। ये आप पढ़ेंगे वहां पर। मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस छोटे से पैगाम को सुने, यीशु के निदा को, यीशु की आवाज को, यीशु के पैगाम को कि उसकी तरफ लौट आओ। ये क्लिप कफारनाहुम और मगदाल के बीच में, कफारनाहुम और मगदाल के बीच में, ये वो इलाके हैं जहां खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से मौजज़े दिखाए और तालीम दी लोगों को, खुसूसन मछेरों के बीच। ये पैगाम सुने साहिले गलील से। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह आप पर मजहबी, दीनी, इंसानी, फलसफी बोझ नहीं डालता, बल्कि वो आपके गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लादता है। आपका बोझ, आपके दर्द, गम और अंदोह को अपने ऊपर उठा लेता है। वो ऐसा अजीम खुदाबंद है, वो ऐसा अजीम खुदाबंद है जिस पर हम वाकई तौर पर एतमाद कर सकते हैं, जिसमें ये कुदरत है कि वो हमें बचाए, जिसमें वो कुदरत है कि जब हमारी कश्ती जो है वो डगमगाने लगता है, तूफान हमें चारों तरफ से घेरता है, तो वो हमारी जिंदगी में सुकून देने वाला एक ही शख्स है, खुदावंद, खुदाए जलाल, जिंदा खुदा यीशु मसीह। वो वाहिद खुदा है, एक ही खुदा है जिस पर हम एतमाद कर सकते हैं कि वो हमें गुनाहों के दलदल से बचाने वाला एक ही शख्स है। जैसा कि यशायाह नबी ने खूब फरमाया और कहा कि उसने सब कुछ हमारी खातिर उठा लिया और हमें गले लगा लिया। वो गीत याद आया, सबने गुनाह गार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाह गार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह है मेहरबान अपने गले लगा लिया। जब हम ठुकराए हुए होते हैं, लोग हमें ठुकराते हैं, धोखा देते हैं, हमसे झूठ बोलते हैं, दगाबाजी करते हैं, उस वक्त यीशु हमें अपने गले लगा देता है। हम सब इंसान हैं, यहां तक कि हमारे कुछ मसीही भाई बहन भी शायद हमें ठुकराए, हमें दुख पहुंचाए। ये मुमकिन है क्योंकि सबने गुनाह किया है। जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम गुनहगार हैं।
हाँ, ये बात अलग है जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो खुदाबंद रूह की तरफ से हम पर मोहर लगती है और हम निजात याफ्ता होते हैं, मगर फिर भी हम इस दुनिया में हैं, फिर भी गुनहगार हैं, फिर भी हमारे दिलों में खोट होती है, फिर भी हम हत्ता कि अपने भाई को, मसीही भाई को भी धोखा दे सकते हैं, उनसे झूठ बोल सकते हैं, उनकी टांग खींच सकते हैं, मगर यीशु हमारी टांग नहीं खींचता। यीशु अपने गले लगा देता है हमें। देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं, देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं, मेरी नजात के लिए खूने जिगर बहा लिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। यशायाह नबी फरमाते हैं, वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक उसका नाम, मर्द गमनाक, मैन ऑफ सॉरोज, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। मसीह की रंज की आशनाई जो है, मसीह जो रंज का आशना था, उसके रंजों की आशनाई जो है वो सिर्फ सलीब पर महदूद नहीं, बल्कि आज भी अगर उनके फर्जंद, उनके खादिम अगर दुखों में हैं तो वो रंज सहता है। आज भी जिन्होंने उन पर ईमान नहीं लाया है, चाहे वो कोई भी हो, हुनूद में से हो, मुसलमानों में से हो, एथीस्ट में से हो, बुद्ध मतों में से हो, शिंटू धर्म रखते हो, कोई भी धर्म रखते हो, अगर वो ईमान नहीं लाए हैं तो मसीह का दिल दुखता है। इसी वजह से यशायाह नबी फरमाते हैं, वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था, लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई। किसने उसकी तहकीर की? मैंने, हुसैन अंदरियास ने उसकी तहकीर की। मैंने उस पर थूका, मैंने उसके सर पर कांटों का ताज रखा, मैंने उस पर कोड़े बरसाए। मेरे गुनाह की वजह से, मेरे खताओं की वजह से वो मसलूब हुए, मजरूब हुए, मुए और गाड़े गए। मेरी वजह से उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, हमारी मुशक्कतें उठा ली। जो दीन, धर्म, मजहब या ये सब कुछ है, वो आप पर बोझ डालते रहते हैं, बोझ पे बोझ डालते रहते हैं। तालिबान की बात की जाए, अगर रमजान के महीने में आपको पकड़ा गया कि अगर आप खाना खाते हैं, रोजे नहीं रखते, तो आप पर वो लाठियां बरसाएंगे, कोड़े बरसाएंगे। ये है दीनी और इंसानी फलसफी, आदात, रसूम और रिवाज आप पर बोझ लाते हैं। मगर यसू वो है, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली अपने ऊपर, अपना बोझ अपने ऊपर उठा लिया और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। हमारे गमों को उसने बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं की सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शफा पाएं।
اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ کس اور مذہبی یا دینی رہبر نے ایسا کیا ہے؟ ایک ہی رہبر ہے، ایک ہی راہنما ہے، بلکہ وہ خود راہ ہے، میں ہی راہ، میں ہی سچائی اور میں ہی زندگی ہوں۔ کوئی باپ کے پاس آ نہیں سکتا سوائے میرے وسیلے سے۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے، نہ اسلام، نہ ہندوازم، نہ ایتھیزم، کوئی اور راستہ نہیں ہے، صرف اور صرف یسوع ہی راستہ ہے خدا کی طرف آنے کے لیے، جانے کے لیے نہیں، آنے کے لیے۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کوئی باپ کے پاس جا نہیں سکتا، اس نے کہا کوئی باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ اس نے اشارتاً اپنی طرف، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہی ممکن ہے خدا کے پاس آنے کو۔ خدا کے پاس آنے کو وہی ایک وسیلہ ہے، تو وہ ہمارے بار کو، ہمارے بوجھ کو اپنے اوپر اٹھانے والا یگانہ خداوند ہے، یگانہ خداوند ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہم نجات پا سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں، اس کے بغیر نہیں۔ جیسے کہ ہم عبرانیوں کے نام خط میں پڑھتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے ایمان لانے کا۔ خدا نے نوح کو بتایا کہ کشتی بناؤ بھائی، اپنے لیے کشتی بناؤ، وہ دن آنے والا ہے کہ سارے کے سارے لوگ ڈوب جائیں گے، ابدی نیند سوئیں گے۔ نوح مرد ایمان، اس نے ایمان لایا اور اعتماد تھا اس کا خدا پر، اسی وجہ سے اس نے بہت مشقتیں اٹھائیں، شاید لوگوں کے گالی گلوچ اور مخول کو سنے کہ نہ بارش ہے نہ پانی، یہ بندہ کیا کر رہا ہے، بوٹ بنا رہا ہے، اتنا بڑا بیڑا بنا رہا ہے۔ مگر جب خدا ہمیں کہتا ہے تو اس پر ہمیں یقین رکھنی چاہیے، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے عبرانیوں کے نام خط 11 باب 7 آیت، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں، یعنی یہ بات ہے کہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور اس وقت وہ جو کہاوت ہے، کیا کہتے ہیں، ہاتھ دھرے کیا روئے، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ چڑیوں کے کھیت کو چگنے سے پہلے، ختم کرنے سے پہلے ہمیں بندوبست کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم ڈوبیں، ابدی نیند سوئیں، خدا سے دور ہو جائیں، جہنم ہمیں رسید ہو، اس سے پہلے ہمیں جو اندیکھی چیزیں ہیں، جو خدا نے کہا ہے، ایمان لائیں۔ ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں، ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کشتی کے دروازے کو خداوند ہی نے مسدود کیا، خداوند ہی نے اس دروازے کو بند کیا، نوح نے نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند ہو جائے، آج ایمان لانا لازمی ہے خداوند پر، اور جس کشتی میں نوح اور ان کے گھر والے تھے، اس کشتی کا نا خدا، کیا آپ کو معلوم ہے نا خدا کے کیا معنی ہے؟ ناؤ اور خدا۔ جس ناؤ کا مالک خدا ہو اسے نا خدا کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے یہاں پر یہ آپ کے لیے رکھا ہے، کیا آپ کا نا خدا
اور پھر قوسیے میں ناؤ خدا خدائے زندہ ہے. کیا آپ کا ناؤ خدا خدائے زندہ ہے؟ کیا آپ کے ناؤ کا کپتان جو ہے، رہبر جو ہے، وہ خدائے زندہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو خداوند آج آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے. آج چاہتا ہے کہ اس خدا پر، اس ناؤ خدا پر ایمان لاؤ جو نوح کی کشتی کا ناؤ خدا تھا. نوح ناؤ خدا نہیں تھا. اس کو اس کشتی میں نجات کی ضرورت تھی جس کا ناؤ خدا، جس کا کپتان خود یسوع تھے. اور یہی باعث ہوئے ان کی نجات کا. جیسے کہ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے. صرف ایمان ہی کے وسیلے سے یہ ممکن ہے، اور ایمان کسی اور چیز پر نہیں، بھیڑ بکریوں پر نہیں، گائے بھینسوں پر نہیں، علموں پر نہیں، قبروں پر نہیں، جو مرے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو نہیں جلا سکتے، ان پر نہیں، بلکہ اس پر جس نے کہا کوئی میری جان مجھ سے چھین نہیں سکتا، میں خود قربان کرتا ہوں اور اس کا اختیار ہے، مجھے اس کا اختیار ہے کہ میں اپنی جان کو قربان کروں، اور اختیار کے ہے کہ اسے دوبارہ جلاؤں، دوبارہ لے لوں، دوبارہ زندہ کروں. یوحنا کی انجیل 10 باب اور اس کے 18 آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مذہبی یا دینی رہبر نے یہ کہا ہو کہ بھائی میں مر جاؤں گا، مرنے والا ہوں، آپ کے لیے مرنے والا ہوں، اور پھر میں اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کروں گا؟ کبھی نہیں. وہ صرف اور صرف یسوع ہیں. یہ فلسفہ حیات، فلسفہ زندگی، فلسفہ جلال خدا صرف اور صرف مسیح میں ہے، اور اسی کے وسیلے سے، صرف اور صرف اسی کے وسیلے سے یہ ممکن ہے کہ ہم نجات پا سکیں. صرف اسی کے وسیلے سے یہ ممکن ہے. اس کے بغیر ناممکن ہے، اس کے بغیر بالکل ناممکن ہے. تو آج میں آپ کو وہ کلپ دکھاؤں گا، ایک کلپ دکھاؤں گا. جب میں اسرائیل میں تھا تو ایک بوٹ ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر پڑھتے ہیں، 2000 سال پرانی ہے. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، 2000 سال یہ پرانی ہے. The mystery of the boat. اور یہاں پر لکھا ہے to whom did this boat belong. سب سے پہلا نام to Jesus and his disciples یہاں پر دی گئی ہے. 2000 سال پرانی. اب یہ وہ بوٹ تو ہے نہیں، شاید ہوں شاید نہ ہوں، وہ کشتی شاید ہوں یا نہ ہوں جس پر خداوند یسوع مسیح چڑھے شاگردوں کے ساتھ، شاید ہی ہوں. انہوں نے شاید کئی کشتیوں کا استعمال کیا ہو، مگر انہی کے نام سے اسرائیلی حکومت نے سب سے پہلے انہی کے نام سے یہ دیا گیا ہے. تو اس میوزیم میں اب میں آپ کو لے جاؤں گا. میں 3 بار اس میوزیم میں گیا ہوں، مختلف ادوار میں 3 بار، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی سیر آپ عزیزوں کو بھی کراؤں تاکہ آپ اس بوٹ کو دیکھیں اور وہیں سے ایک پیغام. یہ وہ جگہ ہے بیت سیدا کے کنارے سے جہاں سے ٹورسٹ آتے ہیں اور وہ کشتیوں پر سوار ہو کر جھیل کے اندر جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے پچھلے ہفتے کے پروگرام میں جھیل کے اندر بوٹ میں ایک پیغام سنا، ویسے ہی وہیں سے ہم نے وہ بوٹ لی تھی. ہمارے ایک بھائی تھے جو یہودی مسیحی تھے، جنہوں نے ہمیں اضافی وقت دیا تھا کہ میں نہ صرف اردو میں، فارسی میں وہاں سے پیغام ریکارڈ کر سکوں، بلکہ تیسری مرتبہ یہاں جب میں گیا تو
اس میوزیم کے اندر سے یہ بوٹ، اس کی میں نے ریکارڈنگ کی اور ایک پیغام وہاں سے بھی آپ کو سنائیں گے۔ تو آئیے یہ کلپ ایک ساتھ دیکھیں گے اور دعا میں رہیں کہ خداوند دلوں سے بات کرے، قلوب سے بات کرے۔ دعا میں رہیں کہ خداوند بالخصوص مسلمانوں کے دلوں کو کھولے تاکہ وہ اپنے خداوند کو بحیث خداوند اور یگانہ نجات دہندہ قبول کریں۔ ہاں، وہ یسوع کو ایک نبی، ایک پیغمبر کے نام سے جانتے ہیں، ابن مریم کے نام سے جانتے ہیں، مگر وہ ابن خدا کے نام سے یسوع کو جانیں، خداوند تعالیٰ کے نام سے بحیثیت خداوند تعالیٰ ان کو جانیں، یگانہ نجات دہندے کی حیثیت اسے جانیں۔ تو آئیے ایک ساتھ یہ کلپ دیکھیں گے اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اس وسیلے سے آپ کو برکت دیں گے۔ In that day his son true, while walking on the seashore after a drought year, they found an old nail. Which nail? میں اس میوزیم میں ہوں جہاں تک یہ 2000 سال کے قدامت کے بوٹ کو یا پھر کشتی کو انہوں نے کھوجا ہے۔ یہاں پر یہ جو کشتی ہے جیسس بوٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہاں پر جیسے لکھا ہوا ہے دا مسٹری بوٹ آف دا 2000 ایئرز اولڈ بوٹ، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے to whom did this boat belong، اور لکھا ہوا ہے to Jesus and his disciples، to the fighters of the Magdal battle، to a fisherman from the Sea of Galilee۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ بوٹ کس کا ہے۔ سب سے پہلے نام جو دیا گیا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا ہے، to Jesus and his disciples، اور یہ بہت ہی قدیمی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کشتی کو، بہت ہی قدیمی ہے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ بھائیوں نے میرے لیے اس کی ٹکٹ لی۔ میں پہلے بھی یہاں پر آیا ہوں 2 بار، مگر ان 2 باروں میں میں صرف تصویریں کھینچ سکا۔ اس بار میں یہ 360 آپ کے لیے لے رہا ہوں۔ 360 ہمارے خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں جو کشتیاں ہوا کرتے تھے مچھیروں کے، اور جلیل کی جھیل میں جانے کے لیے تو ایسے ہی بوٹ ہوا کرتے تھے، ایسے ہی کشتیاں تھیں۔ اسی وجہ سے یہاں پر دیا گیا ہے to whom this boat belong، یہ کشتی کس کا ہے؟ to Jesus and his disciples۔ سب سے پہلے جو دی گئی ہے to Jesus and his disciples، اور یہ میں آپ کو پھر سے دکھاؤں گا اس کا اندرونی حصہ تاکہ آپ خوب اسے دیکھیں۔ خدا کا شکر گزار ہوں اس 360 کیمرے کا کہ اس کے وسیلے سے میں یہ کر سکتا ہوں، آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ 2000 سال پرانی کشتی جسے یہاں محفوظ کیا گیا ہے، یہاں کے جو کھدائی ہوئی ہے، ایکسکیویشن ہوئی ہے، اس میں انہوں نے اس کو اچھی طرح سے محفوظ کیا ہے۔ ایک ایک کر کے اس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوڑ دیے گئے ہیں۔ جب ان کو پایا تو اس کو اسی طرح جس طرح یہ تھی، خداوند کا میں شکر گزار ہوں۔ اور یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ آیات آپ کے ساتھ رکھوں، کیونکہ اس سلسلے میں یہ بہت ضروری ہے، اور میں خداوند کا شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔
میں کچھ آیات پڑھوں گا آپ کے لیے۔ مرقس کی انجیل اس کے 4 باب میں پڑھتا ہوں، اور یہ اس کا ذکر متی کی انجیل 8 باب 23 سے 27 آیت تک بھی ہے۔ لوقا کی انجیل 8 باب 22 سے 25 تک ہے۔ لکھا ہے، اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے یعنی خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں تھا وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سوار ہو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتا ہے؟ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتا ہے؟ جیسے کہ آپ اس کشتی کو دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت پرانی کشتی ہے، 2000 سال اس کی قدامت ہے، اور اسرائیل میں اس میوزیم میں جو یہ کشتی ہے اسے جیسس بوٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور میں آپ کو پھر سے دکھاؤں گا، یہ میں نے چاہا کہ کلام بھی آپ کے ساتھ رکھوں، کیونکہ یہ دیکھیں میں اوپر لے جاؤں گا تاکہ آپ اس کے اندر کو دیکھیں، اس کشتی کے بالکل اندر کو اس 360 کیمرے کی وساطت سے دیکھیں۔ اور یہ ان کی کھدائی کا جو مرحلہ ہے، جب ان کو ملا یہ اس طرح، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایک ایک کر کے اس کی کھدائی کی۔ خصوصاً یہ جو تصویر ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں ایک ایک کر کے انہوں نے اس کو کھوجا ہے اور پھر یہاں پر لایا ہے۔ اور پھر میں دکھاؤں گا، to whom did this boat belong? To Jesus and his disciples, to the fighters of the Magdal battle, to a fisherman from the Sea of Galilee۔ یہ عبرانی میں یہاں پر وہی لکھا ہوا ہے، اور اس کشتی کو پروسیس کرنے کے لیے تاکہ اسے اچھی طرح سے صاف کرے، یہ دیکھیں صفائی جس طرح ان کی صفائی ہوئی اور پھر اس کو محفوظ کر کے یہاں پر لایا۔ بالکل خوبصورت، بہت خوبصورت۔ یہ دیکھیں 2000 سال اس کی قدامت ہے، 2000 سال اس کی قدامت ہے۔ اور یہاں سے میں متی کی انجیل اس کے 8 باب 23 سے 27 تک بھی آپ کے لیے پڑھوں گا۔ متی کی انجیل 8:23، متی کی انجیل اور 8 اور 23 میں بھی یہ ہے، یسوع طوفان کو تھما دیتا ہے۔ متی کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں، جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے، یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتا ہے؟ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتا ہے۔
اور میں نے چاہا کہ خدا کلام مقدس میں سے یہ 2 حصے آپ کے لیے پڑھوں. لوقا کی انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں. تو میں نے چاہا کہ اس کی سیر کراؤں آپ سب عزیزوں کو، آپ مہربانوں کو، تاکہ آپ اس زمانے کے ایک بوٹ کو دیکھیں جسے یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے نام سے منسوب کیا گیا، بلکہ یہ کہتے ہیں جیسس بوٹ، جیسس بوٹ کے نام سے مشہور ہے یہ. تو یہ 2000 سال پرانی ہے. میں پھر سے دکھانا چاہوں گا آپ کو. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں اس کا اندرونی حصہ. بالکل آپ دیکھیں اس کو، یہ. اور اب میں باہر جاؤں گا. یہاں پر یہ کامنٹری دکھاتے ہیں کہ کس طرح اس کو کھوجا ہے، لوگ بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. میں باہر جاؤں گا، دریائے جلیل کو دکھاؤں گا. آج جو ہے بہت ہی بارش اور طوفانی ہے، اور مگر صرف اندر ہی ہم رہ کر ریکارڈنگ کر سکتے ہیں آج. اور یہ میرے بھائی فل وہاں پر بیٹھے ہیں اور کرس بھی وہاں پر بیٹھے ہیں، میرے منتظر ہیں. یہ دیکھیں بوٹ کا ایک ریپلیکا یہاں پر دیا گیا ہے. میں باہر جانا چاہتا ہوں کیونکہ بارش ہے، طوفان ہے آج اسرائیل میں، پورے اسرائیل میں در حقیقت یہ ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دکھا دوں. یہ دیکھیں، یہ ہے بوٹس دریائے جلیل میں. بوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے لوگ کشتی پر سوار ہو کر جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں. جیسے پچھلی بار میں آیا تھا، خداوند کا شکر گزار ہوں، ایک ایسے ہی بوٹ پر میں نے خدا کے مقدس کلام سے رکھا ہوا تھا، جو میں آپ کو اس پیغام کے بعد، اس سیر کے بعد ضرور اس سے منسلک کروں گا اور دکھاؤں گا ضرور پھر سے. تو یہ ہے گلیل کا جھیل یا دریائے جلیل، جیسے فارسی میں کہتے ہیں یا پھر انگریزی میں اسے دا سی آف گیلیلی کے نام سے جانتے ہیں. دا سی آف گیلیلی. اس وقت ہمارے ساتھ جو ناخدا تھے، کشتی بان، ہمارے یہودی مسیحی بھائی جو یہودی تھے اور مگر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تھا، اس کشتی کا نام تھا فیتھ. تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع پھر سے دیا کہ میں یہاں آ سکوں. آج بارش کا دن ہے تو اس سے زیادہ میں کیمرے کی وجہ سے نہیں جا سکتا تاکہ کیمرے کو محفوظ رکھوں. آج صرف وہ اندرونی جگہوں سے ہی میں ریکارڈ کر سکتا ہوں. کل میرا سفر دوبارہ امریکہ کے لیے ہے، مگر میں خداوند کا شکر ہوں اس خوبصورت سفر کے لیے کہ خداوند نے مجھے دیا. یہ لیں بھائی کرس یہاں پر بیٹھے ہیں جو میرے کیمرہ مین ہیں، اور بھائی فل خدا کے خادم، اور بہت سے اور لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں ٹورسٹ. خداوند آپ کو برکت دے، خداوند کی سلامتی آپ پر ہو. آمین 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 اور آمین. اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ میں اس میوزیم کو بھی آپ کو دکھا سکا، اور میں خداوند کا مشکور ہوں ان مواقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا کیا. میں اس لائق نہیں، بالکل نہیں. 58 سال کا ہوا ہوں، خداوند نے 58 ملکوں میں مجھے لے گیا ہے، اور کلچرز دیکھے ہیں، مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، ادیان کا مطالعہ کیا ہوا ہے. بہت بڑے بڑے مدارس میں، جیسے حوض علمیہ قم ہوا، جیسے جامعۃ الازہر ہوئے. مگر نجات صرف یسوع میں میسر ہوا، صرف اور صرف یسوع میں، صرف اور صرف یسوع میں، جس نے اس طوفان کو میری زندگی میں سے ہٹا دیا، خاموش کیا، جو تکلیف دہ ہے ہر انسان کے لیے. گناہوں کا طوفان اور دلدل. جب آپ بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کس طرح آپ کو کوئی اس بھنور سے نکالے،
کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مگر اگر وہ تنکا یسوع ہی ہو تو ہاللویا، خدائے قادر مطلق نے اپنے آپ کو خالی کیا، خدائے تعالی تنکا بنا، چھوٹا انسان بنا اور ہمارے ہاتھ کو تھام لیا تاکہ ہمیں نجات دے، تاکہ ہمیں ابدی زندگی عطا فرمائے۔ اور اب اگر ہمارا نام خدائے زندہ ہے تو ہمیں کس چیز کا غم؟ ہمیں کس چیز کا غم؟ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو چاہے ساری دنیا ہماری مخالفت کیوں نہ کرے تو بھی ہماری جو نیا ہے وہ پار ہو جائے گا۔ جس ناؤ میں ہم ہیں اس کا کپتان، اس کا نا خدا اگر یسوع ہے تو ہم مطمئن ہیں۔ ہاں، اس دنیا سے گزر رہے ہیں، مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، خصوصاً مسیحیوں کو درد و غم میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں، مصائب میں ہم ہو سکتے ہیں، جیلوں میں ہم ہو سکتے ہیں، ہماری مار پیٹ ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے، مگر زندہ امید جو ہمارے دلوں میں خداوند نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن ہم گزریں گے ان سب چیزوں سے، اور اس ساحل پر وہی ہمارا نا خدا جو ہماری کشتی میں ہے، جو ہمارے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے، درد دکھ کو اٹھا لیتا ہے، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لاتا ہے، کنارے وہی خداوند خود ملتا ہے۔ وہ ہر وقت ہم جا موجود ہے، وہ اومنی پریزنٹ یعنی ہر جگہ موجود ہے، اومنی پوٹنٹ، ہر چیز پر اس کا قدرت ہے، اومنی سائنٹ یا اومنیشینٹ، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ وہ خدا میرا یسوع ہے، اور صرف اسی کے وسیلے سے ممکن ہے کہ ہماری نیا پار ہو۔ مجھے ہے پورا یقین پہنچوں گا ایک دن کنار، پہنچوں گا ایک دن کنار، سنہرے ساحل پر میں پاؤں گا اس کا دیدار، سنہرے ساحل پر میں پاؤں گا اس کا دیدار۔ ہاللویا۔ ہیلو بہن جی۔ آمین آمین۔ جی پاسٹر جی، میں چکوال سے شاید بات کر رہی ہوں۔ اور خداوند آپ کو برکت دے بہن جی، خداوند چکوال کو آپ کے وسیلے سے برکت دے، فرمائیں۔ آمین۔ جی پاسٹر جی، آپ کو پہلے تو پروگرام دیکھا سب سے ڈیفرنٹ لگا ہے، اور پھر جو آپ اسی وزارت کرواتے ہیں وہ تو دل کو، اس کی تو کچھ تعریف ہی ہمارے منہ سے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کر سکتے ہیں۔ جو ہم جگہ دیکھنے کی ترس کے تھے آپ کے وسیلہ سے ہم وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور پاسٹر جی، جو میں نے وائس کی ہے 2 مہینے پہلے، بھی 10 منٹ کا وائس ہے، 2 مہینے پہلے کا میں نے کیا ہے، اور آج 2 وائس کی ہے۔ پاسٹر جی، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، پلیز پاسٹر جی وہی آپ سن لیں، میں اس میں آپ کو ڈیٹیل اپنے میاں کی شفا کے لیے بھی، اور آپ ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے۔ ضرور میں دعا کروں گا بہن، سنائیں۔ جی پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے اور بڑھائے، اور آپ مسیحی ایمان میں اور ہمارے لیے ایسے پروگرام لے کے آئے۔ شکریہ بہن، ابھی میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں بہن کے لیے اور خصوصاً ان کے ہسبینڈ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند تیری دست شفا، دست مرہم ان پر ہو اے خداوند، اس گھر پر ہو اے خداوند۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے خداوند تو ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، بہن کو برکت دے، گھر والوں کو برکت دے، اس گھر کو برکت دے، تاکہ وہ نمک و نور ہوں چکوال میں بلکہ پورے پاکستان میں۔ اے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ بہن۔
جی پاسٹر جی پاسٹر جی، میں نے وائس کے ذریعے 2 مہینے پہلے بھی وائس کیا تھا، آپ نے نہیں سنا. وائس ہے یہ ہمارے نمبر کے اوپر، تو آپ ضرور سنیے گا. ضرور میں سنوں گا، ضرور میں سنوں گا. بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. میں ضرور سنوں گا بہن. خداوند آپ کو برکت دے. شاید مجھے ملی نہ ہو، مگر یہ آپ نے یہ دیا ہوا ہے آج. میں ضرور سنوں گا اس کو. خداوند آپ کو برکت دے. پروگرام کے بعد میں ضرور اس کو سنوں گا، اور خداوند کا میں شکر گزار ہوں. جیسے کہ میں نے کہا، اگر خدا ہمارے ساتھ ہے، اگر یسوع ہمارے ساتھ ہے، تو کون ہماری مخالفت کر سکتا ہے؟ جیسے کہ ہم متی کی انجیل میں ہم نے غور کیا، یہ آپ مرقس کی انجیل، لوقا کی انجیل میں بھی پا سکتے ہیں. جب وہ کشتی پر چڑھا، جب ہماری زندگی کے مالک اور خالق جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا. انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. تمہاری کشتی میں خداوند ہے، کیسے ہلاک ہوں گے تم؟ اس نے ان سے کہا، اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا، خاموش ہو جا. ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا، بڑا امن ہو گیا. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں 3 دفعے میں اس کشتی پر چڑھا جھیل کے اندر. ایک بار ان میں سے ایک بار طوفانی تھا، مگر کئی بار ایسے بھی خاموش ہوتے ہیں دریا، جیسے کہ یسوع نے کہا ہو کہ خاموش ہو جا. شیشے کی مانند خاموش. جیسے کہ آپ آئینے کو دیکھیں اسی طرح. اس نے ان سے کہا، ہے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا. اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے، یہ کس طرح کا آدمی ہے؟ بھائی یہ خداوند ہے. یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ کوئی اور نہیں جس نے ایسا معجزہ کیا ہو، کوئی اور نہیں، صرف خداوند قادر مطلق یسوع مسیح ہے. جیسے کہ ہم رومیوں کے نام خط میں پڑھتے ہیں کہ یسوع میں خدا کی محبت ہمارے لیے ہے. پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ کن باتوں کی بابت؟ جو پالوس رسول پہلے کہتے ہیں کہ مشکلات، دنیا میں جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے بارے میں. کیونکہ میری دانش میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے. اور یہ تفصیل دیتے ہیں پالوس رسول 8 باب میں رومیوں کے نام خط. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں، پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ کیا کہیں ان باتوں کی بابت؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، اور اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو اس کو راست باز ٹھہراتا ہے. کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے. یہ نبوت مومنوں کے لیے ہے، مسیح کے مومنوں کے لیے ہے. خوبصورت. مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی.
न फरिश्ते, न हुकूमतें, न हाल न इस्तकबाल की चीजें, न कुदरत, न बुलंदी, न पस्ती और न कोई मखलूक। आप मसीही हैं, आपको सताते हैं, आप जेलों में हैं, यह है आपका पैगाम, यह है आपका पैगाम। एक मेरे बहुत अजीज अफगान भाई हैं, पश्तून हैं, उन्हें जेल हुआ जर्मनी में, उनको मवादे मुखद्दर रंगे हाथों पकड़ा कई साल पहले। उन्होंने अपनी गवाही भी दी और चरस, गांजा वगैरह या हेरोइन के साथ उन्हें पकड़ा गया और उसे जेल में डाला। मुसलमान थे वो, इन चीज़ों की क्या नाम है, स्मगलिंग करते थे। जैसे कि बीबीसी जब अफगानिस्तान गए तो काश्तकारों से पूछा कि भाई आपको मालूम नहीं कि ये जो जहर आप उगाते हैं, खशखाश जिससे हीरोइन बनती है, क्या आपको मालूम नहीं कि इस जहर से लोग हलाक हुए जा रहे हैं? तो उस काश्तकार ने बताया भाई ये हमारे लिए एक जिहाद है, हम इसके वसीले से काफिरों को जो अमेरिका और यूरोप में हैं उनको हम कत्ल करते हैं, ये हमारे लिए एक जिहाद, क्योंकि मजहबी दीनी सोच यही है। मगर 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 खुदावंद यीशु मसीह में जो निजात याफ्ता हैं वो कोशिश करते हैं कि लोगों को उस कश्ती में लाएं जिसका नाम खुदा खुद खुदावंद यीशु मसीह है। इसी तरह इस बंदे को जब गिरफ्तार किया गया जर्मनी में तो वो जेल गया और वहां पर खुदावंद ने अपने किसी बंदे के वसीले से उनको किताब मुकद्दस थमा दिया और वो जिंदान में, बंदी खाने में, जेल में रिहाई पाए, रूहानी रिहाई। और इसने कहा लोग जेल जाते हैं कैद होने के लिए, मैं जेल गया कैद से आजाद हुआ क्योंकि यीशु मुझे जेल में मिला। और जेल से कई साल निकलने के बाद उसने खुदावन की खिदमत शुरू की। पठान है वो, पश्तून है, खुदावन ने उनको निजात दिया। इसी तरह खुदावन आपको भी निजात दे सकता है। कुछ कमेंट्स हैं, मैं पढ़ूंगा। खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूं आप सब के लिए जो ये प्रोग्राम्स देखते हैं, और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं उन सब के लिए जो पैगामात छोड़ते हैं। और बहन आयरीन दुआ में हैं और हाय कह रही हैं, खुदावन आपको बरकत दे। पैतरस नदीम, गुड इवनिंग सर, खुदावन यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो भाई, खुदावन आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया दुआ करने के। और बहन आयरीन फिर लिखती हैं आमीन। ब्रदर जावेद मसीह आमीन लिखते हैं और फिर मोहब्बत भेजते हैं। और फरहाद गिल साहब जो हैं, पास्टर जी सलाम, आज का प्रोग्राम बहुत ब्लेस फुल है, हमें बहुत बरकत मिलती है आपके प्रोग्राम से। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू टू माय ब्रदर, खुदावन आपको भी बरकत दे। और ये फेसबुक जो है वो थोड़ा सा मजाक कर रहा है मेरे साथ, ये बाकी के पैगाम आ नहीं रहे, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो पैगामात लाऊं यहाँ पर। ये देखें शहजाद भट्टी साहब, पास्टर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आपको भी। और बहन मरियम नजरी आमीन। जलाल बर खुदावन, हालेलुया, खुदावन शुमारा बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे। बहन खुदावन आपको भी बरकत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत का और दुआओं का, मैं शुक्रगुजार हूँ। अगले हफ्ते का प्रोग्राम ज़रूर देखें, उसमें एक पैगाम मैंने उन सीढ़ियों से जो कहते हैं, लोग कहते हैं इस्राएल में कहते हैं अगर कहीं भी आप यीशु के कदम को पाएंगे तो ये वो जगह है, तो उसी जगह से मैं आजादी का पैगाम आपके लिए लाऊंगा। मेरे पीछे आप बाग़ ज़ैतून को देखेंगे जहां यूहन्ना की इंजील उसके 8 बाब में हम पाते हैं
8 बाब में हम पाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बाग जैतून को गया और जब सुबह हुई तो वो वापस माबद को लौटे और वहां पर उन्होंने तालीम दी। वहीं से पैगाम मैं आपके लिए लाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, सलाम अलैकुम बहन, सलाम अलैकुम। कैसे हैं सर? ठीक है, खुदा का शुक्र है। आपके पास बहन सिर्फ 1.5 मिनट है क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म होने वाली है, तो ज़रा आपका कोई सवाल है? नहीं सर, हमने बस आपके प्रोग्राम देखते हैं काफी शौक से। हम केपी के बन्नू पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे मेरी बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। सर जी जरा मेरी मदर से भी बात कर लें, वो बहुत शौक से आपका प्रोग्राम जरूर देख रही थी। जरूर जरूर जरूर। सलाम पास्टर साहब। सलाम मेरी बहन, सलाम, आपको भी सलाम। मेरे लिए मेरे खावन के जरा दुआ करें, वो शुगर के मरीज हैं। और जरूर मैं दुआ करूंगा, जरूर दुआ करूंगा, अभी दुआ करूंगा। ऐ खुदावन मैं अपने बहन के लिए और उनके खावन के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तेरा दस्ते शफकत और मरहम और शफा उन पर हो। उनके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, उनको ऐ खुदावन सरफराजी मिले ज़िंदगी में और वो यीशु के पीछे हमेशा हों और यीशु के रहमत के साए तले हों। ऐ खुदावन इनके सब घर वालों को बरकत दे, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। मेरा प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होने वाला है और कुछ ही दक़ाइक़ बाकी हैं और इन दक़ाइक़ में मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन आपको बरकत दे। जैसे कि मैंने कहा, जो पैगाम आज़ादी है अगले हफ्ते ज़रूर सुनें और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन इंसानों को बचाए जो अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में है। मेरा पैगाम उनके लिए है कि खुदावन सबको मसीह की बरकत दे। आमीन।